قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد، يا رب نصوم سوا يا رب العباد. عجل عجل يا رمضان، أنا نفسي محتاج حنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کا اور فاطمہ مظفر صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے مخاطب ہو سکیں. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے کہ ہم اس رمضان اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست کیسے بنائیں. ہم ایسا کون سا عمل کریں جس سے اللہ ہمارا دوست بن جائے. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، عمر عزیز گزرتی چلی جا رہی ہے، اور اس گزرتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کریں اور نیکی کا ارادہ جیسے ہی دل میں آئے اس کو کر دینا چاہیے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل پر مت ٹالو، کل پر مت ٹالو. جو نیک کام کرنے کا ارادہ اور داعیہ دل میں پیدا ہوا ہے اسے اسی وقت کر دو. کیا پتا کہ کل ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اور اگر ہم کل زندہ رہیں تو یہ نہیں معلوم کہ وہ ارادہ، وہ نیک کام کرنے کا جذبہ، وہ نیک کام کرنے کا داعیہ دل میں رہے یا نہ رہے. اور اگر نیک کام کرنے کا ارادہ اور داعیہ دل میں رہے بھی تو یہ نہیں معلوم کہ ایسے حالات آگے چل کے ہوں یا نہ ہوں، ہمارے حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، ہمارے حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، یہ نہیں پتہ. اس لیے نیک کام کرنے کا ارادہ جیسے ہی دل میں پیدا ہو اسے کر لیا کرو. اور نیک کام کرنے میں صرف جلدی نہ کیا کرو، بلکہ نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگایا کرو، ریس لگایا کرو، کمپٹیشن کیا کرو کہ اگر فلاں انسان نے ایک نیکی کری تو میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی جتنی میری حیثیت ہے میں بھی اس حساب سے نیکی کروں. اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیک کام کرنے میں، بھلائی کا کام کرنے میں ایک دوسرے سے دوڑ لگایا کرو. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی نیکی کا ارادہ دل میں آئے تو فوراً کر لیا کرو، اسے ٹالا نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی مشغولیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ایسی نیکیاں کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. اور اگر ہم ہماری زندگیوں پر غور کریں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پر، تو ہمارا زیادہ تر وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے کہ ہم ہماری زندگی کو، دنیاوی زندگی کو کیسے بہتر اور مزیدار بنائیں. اور اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں اللہ کے بہت کم بندے ایسے ہیں جن کو یہ خیال رہتا ہے کہ مجھ کو میرے رب سے ملنا ہے، کہ مجھ کو میرے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو میں جلدی جلدی نیکیاں کر لوں اور میں جلدی جلدی ثواب کما لوں، کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ عمر
کب ختم ہو جائے، یہ وقت دنیا میں رہنے کا میرا وقت کب ختم ہو جائے، اور دنیا کا یہ روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا یہاں سے جانے کے بعد۔ یہاں سے جانے کے بعد جو کام آئے گا وہ نیکی ہوگی جو ہم نے اس دنیا میں رہ کر کی ہوگی۔ اور اکثر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا علم نہیں ہوتا اور اس بات کی قدر نہیں ہوتی کہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی کیا قیمت ہے۔ اس کی قیمت اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور میدان حشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اس وقت ہمیں ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قدر اور قیمت سمجھ میں آئے گی۔ ایک جو دنیا میں ہمارے پاس مال اور دولت، روپیہ پیسہ سونا چاندی، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ مال اور وہ دولت، وہ روپیہ اور وہ پیسہ، وہ سونا اور وہ چاندی ضرور کام آئے گا جس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کیا گیا ہو۔ اور اللہ کی راہ پہ کیسے خرچ کیا گیا ہو کہ ہم مدد کریں ان لوگوں کی جن کے پاس وہ روپیہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہے تو ہم کوشش کریں ان لوگوں کو بھی کم سے کم 1 وقت کا کھانا دینے کی جن کے پاس شاید کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت ہے تو ہم کسی کو رہنے کے لیے چھپر تو دے ہی سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پہننے کے لیے سونا چاندی ہے تو ہم کسی کو پہننے کے لیے کم سے کم اچھا لباس تو دے ہی سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آنے جانے کے لیے گاڑیوں کی سہولت ہے تو ہم کسی کو سائیکل تو دلا ہی سکتے ہیں کسی غریب کو۔ اس لیے وہ روپیہ پیسہ مال اور دولت بے شک کام آئے گی جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو۔ اور ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جب مال نہ ہو تو بندے کو قناعت اختیار کرنا چاہیے اور حرص نہیں کرنی چاہیے، اور جب مال زیادہ ہو تو انسان کو سخاوت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سخاوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے ہے۔ اب یہ بات تو نیکی کی طرف دوڑنے کی، نیک کام کو جلدی انجام دینے کی اور سخاوت کی بات ہو گئی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس رمضان ہم اللہ کے دوست کیسے بنیں؟ تو اس رمضان ہم اللہ کے دوست ایسے بن سکتے ہیں کہ ہم سخاوت کے دامن کو تھام لیں، یعنی ہم غریبوں اور مسکینوں کے درد کو سمجھیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان مال اور دولت سے دوسروں کی مدد کرے، بلکہ ہم اپنے اچھے اخلاق سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں تو ہم اپنا میٹھا بول دے کر صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت کے درخت میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف مڑی ہوئی ہیں، بس جس نے اس کی ٹہنی کو پکڑ لیا، یعنی جس نے سخاوت کو پکڑ لیا، تو وہ اس کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلفانی یحبہم اللہ عز وجل وخلقانی یبغضہم اللہ عز وجل، فاما اللذان یحبہم اللہ تعالی فحسن الخلق والسخاء، واما اللذان یبغضہم اللہ فسوء الخلق والبخل، وإذا أراد الله بعبد خيرا أسط عمله في تضاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ پسند فرماتا ہے، اور 2 عادتیں ایسی ہیں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور جن 2 عادتوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں وہ ہیں اچھے اخلاق اور سخاوت، اور جن 2 عادتوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ ہیں برے اخلاق اور بخل یعنی کہ کنجوسی۔ اور اللہ تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے دوسرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اور سخاوت کی اہمیت کا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اور سخی کے گناہ سے درگزر کرو، کیونکہ جب کوئی سخی انسان سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اور جس کا ہاتھ اللہ تھام لے اس کو کیا فکر، اس کو کیا رنج و غم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عنبر قبیلے کے کچھ قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک قیدی کو الگ کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رب ایک، دین ایک، اور ان کا جرم بھی ایک، رب ایک، دین ایک اور جرم بھی ایک، پھر اس ایک شخص کو آپ نے الگ کیوں کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دیں، بس اس کو نہ کریں، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کی سخاوت کا بدلہ یوں دیا ہے۔ تو سخاوت کی اہمیت اس چیز سے آپ کو واضح ہو گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی کہ سخی انسان اللہ کے کتنا نزدیک ہوتا ہے، پھر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک سخی انسان اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ بے شک سخی انسان اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل انسان یعنی کنجوس انسان اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نظر میں اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جاہل ہے، وہ جہالت میں ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اسے علم نہیں ہے، تو لیکن وہ سخی انسان ہے، لوگوں کا درد سمجھتا ہے، اپنا مال اور دولت، اپنی صلاحیتیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے صرف کرتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے نزدیک بہتر ہے بنسبت اس کے وہ انسان جس کے پاس علم ہے، وہ عالم ہے، لیکن وہ کنجوس ہے، وہ اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی دولت لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے،
ان کے درد کو سمجھ کر، ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر ان کے لیے خرچ نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک وہ انسان بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ انسان بہتر ہے جو کہ جاہل ہے لیکن سخی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے اولیاء اللہ، میری امت کے اولیاء اللہ اپنی نماز اور روزوں کی وجہ سے، اپنی نمازوں اور روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے نفسوں کی سخاوت، سینوں کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ سخاوت کے بارے میں کتنی ہی حدیثیں آئی ہیں اور کتنی ہی مرتبہ ہمیں ہمارے نبی نصیحت کر رہے ہیں کہ سخی بنو، سخی بنو، لوگوں کے درد کو سمجھنے والا بنو۔ اور سخی کے لیے یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت کی فطرت عطا کی ہے، اور افضل عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل عمل صبر اور سخاوت ہے۔ سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری کہہ کر بتایا گیا ہے، اور جنت سخی لوگوں کے لیے بنی ہے یہ کہا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں یہ غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا مال اور دولت یہ سب اس دنیا میں رہ جائے گی، ہاں وہ مال اور دولت ضرور کام آئے گا جو ہم نے دوسروں پر خرچ کیا ہوگا۔ تو اس رمضان سخی ہو جاؤ، اس رمضان اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اپنی مال اور دولت ضرورت مندوں اور جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں ان کو دینے میں لگا دو۔ اس رمضان کچھ الگ کر جاؤ، اس رمضان اللہ کو پالو، اور اس رمضان میں سخاوت کو اپنا لو، کہ جو سخاوت کا دامن تھامتا ہے اللہ اس کا دامن تھام لیتا ہے۔ کہ ہم ہمارے مال اور دولت کو دوسروں پر خرچ کریں، کہ ہمارا مال اور دولت دوسروں پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس ایسے مال اور دولت میں برکت، اطمینان اور سکون آتا ہے جو کہ دوسروں پر خرچ کیا گیا ہو۔ ایک بار کوشش کر کے دیکھیں کہ اپنے مال اور دولت کو ضرورت مندوں اور مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کریے۔ اگر آپ کو دلی سکون اور اطمینان نہ ملے، ایسا کرنے کے بعد آپ کو دلی سکون اور اطمینان نہ ملے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس رمضان میں اللہ کے دوست بن جاؤ اور سخاوت کو اپنا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أبكف ليلك وانهل خيرك، خذني في حضنك يا رمضان، بقدوم وهنيكم انتم وهنيكم، ربي بلغكم، ربي بلغنا رمضانك، قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد، يا رب نصوم سوا يا رب